جو دعائیں زیادہ خاص ہوتی ہیں ان دعاؤں کے لیے ہمیں محنت بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے، تب ہی تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنی شدت سے ان دعاؤں کو سچ ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ایسی دعاؤں کو فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد میں بھی مانگا جاتا ہے، کیونکہ تہجد کے وقت اللہ پہلے آسمان پر تشریف لے آتا ہے اور فرماتا ہے، بتاؤ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں، ہے کوئی فریاد سنانے والا کہ میں اسے سنوں، ہے کوئی التجا کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ دعاؤں کا امتحان انتظار ہوتا ہے، اور جو لوگ دعاؤں میں جلد بازی کرتے ہیں ان کی دعاؤں میں اتنی ہی زیادہ دیر ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ اس پر صحابہ نے پوچھا کہ وہ جلد بازی کس طرح کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی لیکن اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی۔ اللہ کو منانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خود غرض کی طرح فوراً اللہ کے سامنے شکوہ نہیں رکھ دینا یا اپنی مانگ نہیں رکھ دینی، بلکہ پہلے اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ پہلے آپ نے اللہ کو یہ بتانا ہے کہ اس نے جو کچھ آپ کو دے رکھا ہے آپ اس کے لیے اللہ کے بہت شکر گزار ہیں۔ آپ نے اس کے رحم کو سراہنا ہے، کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہوتے جتنا وہ ہمیں دے دیتا ہے ہمیشہ، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جتنا شکر کرو گے میں تمہیں اتنا ہی زیادہ دوں گا۔